الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه المطهرين وابنه الغوث الأعظم الجيلاني محي الدين وأهل بيته أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله البصير القدير وصدق رسوله البشير النذير، والحمد لله رب العالمين. لائق صد احترام علماء اہل سنت، قابل قدر سامعین حضرات، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، رسول گرامی وقار، محبوب پروردگار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. پڑھیے بلند آواز سے: صلی اللہ علیہ نبی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پورا مجمع خیر و برکت کے لیے اور پڑھ لیجئے درود شریف: اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، حسب معمول اعلی حضرت عظیم البرکت آیت من آیات اللہ، معجزۃ من معجزات رسول اللہ، امام احمد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان کی مقدس نعت پاک کے کچھ اشعار سن لیجئے. سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس شان میں سلام عرض کرتے ہیں. آپ کا سلام مصطفیٰ جان رحمت آج پوری دنیا میں پڑھا جا رہا ہے، جہاں جہاں خوش عقیدہ مسلمان ہیں. بے شک سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت نے اپنے قصیدہ سلام میں نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس سیرت کو اور سرکار کے حلیہ پاک کو اس طرح سے بیان فرمایا ہے کہ اگر غور و فکر کے ساتھ آپ پڑھتے اور سنتے جائیں تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلووں میں آپ گم ہو جائیں گے. اعلی حضرت اپنے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں: مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. یہ روز سلام آپ پڑھتے ہیں. سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت نے کیوں عرض کیا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام؟
رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کے تعلق سے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. بے شک سبحان اللہ. اے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اعلی حضرت عظیم البرکت عرض کرتے ہیں اے مومنوں میرے آقا جب سارے عالم کے لیے رحمت ہیں تو اپنے آقا پر سلام بھیج لو. سرکار کا مقدس اسم شریف مصطفیٰ بھی ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب نے رحمت بنا کر بھیجا. اور پھر عرض کرتے ہیں کہ شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہدایت کے بزم کی شمع ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو آپ پر سلام ہو. اور اس کے بعد پھر عرض کرتے ہیں شہر یار ارم تاجدار حرم، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام. ارم کہتے ہیں جنت کو. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت کے سلطان ہیں. بے شک. رب تعالیٰ نے جنت کو آپ کے اختیار میں دے دیا ہے. تو اے جنت کے مالک آپ پر سلام ہو. اے مدینہ کے تاجدار آپ پر سلام ہو. اے قیامت میں شفاعت کرنے والے آقا آپ پر سلام ہو. قیامت میں میرے آقا شفاعت فرمائیں گے، رب کی بارگاہ میں اپنے امتیوں کو سفارش کر کے جنت دلائیں گے. تو اے جنت کے مالک آقا کریم آپ پر سلام ہو. مدینہ کے تاجدار آپ پر سلام ہو. شفاعت فرمانے والے آقا آپ پر سلام ہو. اب اعلی حضرت عظیم البرکت آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس جبین پاک کو اپنے سلام میں اس طرح سے بیان فرماتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا، جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. آقا کریم کی مقدس جبین کو آپ سلام عرض کر رہے ہیں. اب آپ ذرا دیکھیے اس پیشانی کے بعد جسم کا حصہ کیا آتا ہے. آنکھوں کے اوپر کی بھویں آتی ہیں. اعلی حضرت اپنی اس قصیدہ سلام میں سرکار کے بھون شریف کی کس طرح سے تعریف فرمائی ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا کریمانہ حال تو یہ ہے کہ جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھاؤں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. اعلی حضرت عظیم البرکت اپنے اس سلام میں سرکار کی نگاہ نبوت کی تعریف بیان فرماتے ہیں. قربان جائیے، اب بھاؤں کے بعد آنکھیں ہی تو آتی ہیں. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے نگاہ اقدس کا حال تو یہ ہے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. اب
آنکھوں کے بعد جسم کا کون سا حصہ آتا ہے؟ بینی شریف. تو اعلی حضرت اس کی بھی تعریف کرتے ہیں. اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. اور پھر اس بینی کے بعد ہونٹ آتے ہیں. سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت اپنے آقا کے لبھائے مبارک کی تعریف اس طرح سے کرتے ہیں کہ پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. قصیدہ سلام پڑھتے جائیے. اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پورا مقدس سراپا سامنے آ جائے گا. اب لبوں کے بعد منہ کا معاملہ ہوتا ہے. تو اعلی حضرت عظیم البرکت عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کے منہ شریف کا حال تو یہ ہے، وہ دہن جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ دہن جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. اور پھر زبان اقدس کی تعریف فرما رہے ہیں. وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا، یا رسول اللہ، وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. اور وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. اور ذرا سراپا ملاحظہ فرمائیے اس سلام میں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دوش مبارک کی تعریف کرتے ہیں اعلی حضرت. جس کو پارے دو عالم کی پرواہ نہیں، جس کو پارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام. اس طرح سے پورے سلام میں سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس سراپا کو بیان فرمایا ہے. سر اقدس سے لے کر کے اور پاؤں شریف تک کا پورا نقشہ کھینچ دیا ہے. اور اس کے بعد پھر صحابہ کی تعریف اس سلام میں کرتے ہیں، پھر 4 یاروں کی کرتے ہیں، پھر 4 اماموں کی کرتے ہیں، پھر اہل بیت اطہار کی کرتے ہیں، خاتون جنت کی تعریف کرتے ہیں، اور پھر ازواج مطہرات کی تعریف کرتے ہیں. اور آخر میں عرض کرتے ہیں کہ میرے آقا کا حال تو یہ ہے کہ سرکار کے صدقے میں سب کو سلامتی مل رہی ہے. ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. پورا سلام پڑھ ڈالو تو نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سراپا ملاحظہ فرما لو. کس شان سے حسان بولے، فدائے حامل قرآن بولے، غلام موتی ایمان بولے، وہ نقطہ دقیقہ دان بولے، ادب کا مطلع تابان بولے، واحسن من کلم ترقت عیلی، واجمل من کلم تلد النساء، خلقتا مبرعا من کل عیب کانکا قد خلقتا کما تشاء. 1000 بار بشویم دہنز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. حضرات
اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک بزرگ وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، سب سے زیادہ اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھنے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ اول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سب سے پہلے کلمہ آپ نے پڑھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے تعلق سے بتایا جاتا ہے کہ جب آپ کی ولادت بسعادت ہوئی اور آپ کے والد صاحب جب آپ کچھ ہوش سنبھالتے ہیں لے کر کے گئے بتوں کے سامنے اور اپنے بچے سے کہا سجدہ کرو، تو حضرت ابو بکر صدیق نے انکار فرما دیا۔ بلکہ روایت میں یہاں تک بات آئی ہے کہ آپ نے ایک پتھر اٹھا کر کے ایک بت کو مارا اور اپنے باپ سے کہا کہ یہ ہمارا خدا کہاں ہے جس کو ہم مار دیں ہاتھ سے؟ تو ان کے باپ لے کر کے اپنے بیٹے کو آئے اور آپ کی ماں کے پاس دیتے ہوئے کہا کہ ابو بکر نے ایسے ایسے کیا ہے۔ تو آپ کی ماں کہتی ہیں کہ میرے بچے کو اسی حالت پر چھوڑ دو، اس لیے کہ جب میرا بچہ پیدا ہوا تو میں نے ایک آواز سنی تھی، کوئی پکار کر کہہ رہا تھا کہ یہ بچہ صاحب محمد کا دوست ہے، واتیق من النار، اور جہنم سے آزاد ہے۔ میں نہیں جانتی کہ محمد کون ہے۔ آپ کی ماں نے آپ کے باپ سے یہ بتایا۔ حضرت ابو بکر صدیق جب ہوش سنبھالتے ہیں تو اس وقت سے لے کر کے اور جب تک آپ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا اس دور کی زندگی بھی آپ کی بڑی صاف اور ستھری ہے۔ کبھی آپ نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، کبھی اپنی زبان سے آپ جھوٹ نہیں بولے تھے، کبھی آپ نے کسی کے قتل میں حصہ نہیں لیا تھا، کبھی حضرت ابو بکر صدیق نے دروغ گوئی سے تجارت نہیں کی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق کی مقدس زندگی بہت پاک و صاف اسلام لانے سے پہلے بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مکہ کے لوگ آپ کے پاس آتے تھے مقدمہ لے کر کے اور کٹھن سے کٹھن مقدمے کا فیصلہ نہ ہوتا تو حضرت ابو بکر اس کا فیصلہ فرما دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رئیس مکہ کہا جاتا تھا، سردار مکہ کہا جاتا تھا۔ آپ جس مجلس میں ہوتے اس مجلس میں لوگ بے حیائیوں سے پرہیز کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق جس راستہ سے گزرتے تو لوگ کہا کرتے تھے رئیس مکہ جا رہے ہیں۔ آپ جس تجارتی قافلہ میں ہوتے اس تجارتی قافلہ میں بدعنوانی نہیں ہونے پاتی تھی۔ یہ آپ کی شروع کے حالات تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ کی دوستی شروع سے رہی۔ آپ سرکار کے بہت قریب ہو گئے۔ اعلان نبوت سے پہلے بھی یہ زیادہ تر سرکار کے پاس رہا کرتے تھے۔ آقا کریم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق مکہ میں نہیں تھے بلکہ تجارت کرنے کے لیے شام کی طرف ایک مشہور تجارتی قافلہ کے ساتھ گئے ہوئے تھے۔ شام کے قریب وہ پہنچے، رات آ گئی تو سارے تاجروں نے یہ طے کیا کہ ایسا کرو کہ اپنا تجارت کا مال یہیں پر رکھ دو اور آج رات کسی گرجا گھر کے قریب گزار لی جائے۔ رات میں قلعہ کا دروازہ کھلے گا نہیں اور شہر میں داخل ہونا دشوار ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے تمام ساتھی وہیں ٹھہر گئے۔ قریب میں ایک گرجا گھر تھا۔ حضرت ابو بکر نے اپنے غلام کو بھیجا، کہا چلے جاؤ تم گرجا گھر کے مالک سے اجازت لے لو، اگر وہ اجازت دے دے تو ہم اپنا تجارت کا سارا سامان اس کے گرجا گھر میں رکھ دیں اور ہم سارے تجارتی لوگ کھلے آسمان کے نیچے رات گزار سکتے ہیں۔ چنانچہ آپ کا خادم جب جا کر کے پہنچا تو دیکھا گرجا گھر کے دروازے پر ایک غلام بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت ابو بکر کے غلام نے اس غلام سے کہا کہ بتاؤ اس گرجا گھر کا مالک کون ہے؟ اس نے کہا ہمارا آقا ہے جو عبادت خدا کی کرتا رہتا ہے، وہ باہر نہیں نکلتا ہے۔ کہا ہم تمہارے آقا سے ملنا چاہتے ہیں۔ کہا تم ہمارے آقا سے نہیں مل سکتے ہو، ہاں اتنی اجازت ضرور ہے کہ اگر تم کچھ کہو تو میں اپنے آقا تک تمہاری بات پہنچا سکتا ہوں۔ حضرت ابو بکر کے غلام نے کہا کہ جاؤ صرف تم اتنی بات بتا دو کہ مکہ سے کچھ تجارتی لوگ آئے ہیں اور آج کی رات میں وہ اپنی زندگی یہاں اپنی رات گزارنا چاہتے ہیں اور اپنے تجارت کے مال کو یہاں
رکھنا چاہتے ہیں، اگر اجازت ہو تو ہم آج رات یہیں گزار لیں۔ حضرت ابو بکر کے غلام نے جب اس بات کو بتا دیا تو راہب کا غلام اندر گیا، اور جیسے اس نے کہا کہ میرے آقا مکہ سے چند تجارتی لوگ آئے ہیں اور اپنا تجارت کا سامان ہمارے گرجا گھر میں رکھنا چاہتے ہیں اور یہیں رات گزارنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ مکہ کا نام سننا تھا کہ راہب باہر نکل آتا ہے اور حضرت ابو بکر کے غلام سے سوال کرتا ہے، تم کون ہو؟ اس نے کہا میں ابو بکر ابن قحافہ کا غلام ہوں۔ کہا تمہارے مالک کا نام ابو بکر ہے؟ کہا ہاں۔ کہا ابو بکر کے باپ کا نام قحافہ ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کون مکہ جو پہاڑیوں کے درمیان میں آباد ہے؟ غلام نے کہا ہاں۔ کہا جہاں زیادہ کھجوروں کے باغات پائے جاتے ہیں؟ کہا ہاں۔ اب اس نے کہا ایک کام کرو کہ تمہیں اجازت کی شرط پر دی جائے گی کہ جاؤ تم اپنے آقا کو بلا لاؤ۔ غلام جاتا ہے اور ساری بات حضرت ابو بکر صدیق سے بتاتا ہے۔ حضرت ابو بکر آتے ہیں، جیسے راہب کے پاس پہنچے راہب اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا اور آپ کی پیشانی کو چوما اور چومنے کے بعد آپ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا اے ابو بکر ابن قحافہ تم مجھے اجازت دو میں تمہیں امیر المومنین کہوں۔ اتنا سننا آپ فرماتے ہیں راہب معاملہ کیا ہے؟ میں تو ابو بکر ابن قحافہ ہوں، تم کبھی میرے باپ کا پتہ پوچھتے ہو، کبھی مکہ کا جغرافیہ پوچھتے ہو، کبھی مکہ میں کھجوروں کے درخت ہیں اس کے تعلق سے سوال کرتے ہو، اور کبھی کہتے ہو ابو بکر اجازت دو ہم تمہیں امیر المومنین کہیں۔ معاملہ کیا ہے؟ تب تک راہب نے کہا اے ابو بکر ابن قحافہ تمہیں نہیں معلوم ہے کہ مکہ کی زرزمین پر نبی آخر الزمان مبعوث ہو چکے ہیں اور وہ اپنی رسالت و نبوت کا اعلان کر چکے ہیں۔ ان کی رسالت و نبوت پر سب سے پہلے ایمان تم لاؤ گے، ابو بکر ان کے خلیفہ پہلے تم بنو گے، ابو بکر سب سے پہلے ان کی امت امیر المومنین تمہیں کہے گی۔ حضرت ابو بکر سنتے جا رہے ہیں اور دل کی دنیا بدلتی چلی جا رہی ہے۔ رات گزر گئی، حضرت ابو بکر کے دل میں ایک عجیب ہے جان ہے۔ آپ سارے مال کو وہیں اونے پونے کر کے بیچ دیتے ہیں اور تجارتی قافلہ سے کہہ دیتے ہیں میں یہیں سے واپس ہو رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر وہیں سے مکہ واپس ہو گئے اور جب مکہ کے قریب پہنچے تو ابو جہل مل گیا۔ جیسے ابو جہل ملتا ہے حضرت ابو بکر کو سلام کیا، کہا ابو بکر ابن قحافہ آ گئے ہو؟ کہا ہاں میں آ گیا ہوں۔ اس وقت ابو جہل کو ابو جہل نہیں کہا جاتا تھا بلکہ اس کو ابو الحکم کہا جاتا تھا، اس کا نام عمرو بن حشام ہے۔ جب ابو جہل نے نبی کے معراج کو جھٹلا دیا تو نبی کونین نے فرمایا کہ یہ ابو جہل ہے، اس دن سے اس کا نام ابو جہل پڑا۔ اس سے پہلے اس کو ابو الحکم کہا جاتا تھا۔ حضرت ابو بکر سے وہ کہتا ہے ابو بکر تمہیں نہیں معلوم ہے کہ تمہارے ساتھی محمد نے کیا انقلاب برپا کر دیا ہے؟ کہا کون سا انقلاب برپا کیا ہے؟ کہا ابو بکر تمہارے ساتھی محمد کہہ رہے ہیں مجھے اللہ کا رسول مانو اور ایک خدا کی عبادت کرو، ہمارے معبودوں کا یوں انکار کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ ابو الحکم تم ابھی ہمارے پاس سے ہٹ جاؤ، ابھی میں سفر سے آ رہا ہوں، راستے کے گرد و غبار میں اٹا ہوا ہوں، میں اپنے سامان کو رکھ دوں مجھے اطمینان ہو جائے، پھر میں خبر لیتا ہوں کہ میرے ساتھی کیا کہہ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر اپنے گھر جاتے ہیں اور گھر جانے کے بعد سامان رکھتے ہیں، اپنے گھر والوں سے پوچھتے ہیں یہ بتاؤ تم سب کو یہ پتا ہے کہ محمد ابن عبداللہ کدھر ہیں؟ تب تک گھر والوں نے بتایا کہ آپ ان کا پتہ پوچھ رہے ہیں، انہوں نے تو اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کیا ہے، پورے مکہ میں انقلاب برپا ہو گیا ہے، وہ جس راستہ سے چلتے ہیں لوگ خوشبو سونگھ کر بتا دیتے ہیں کہ آج محمد اسی راستہ سے گئے ہیں۔ حضرت ابو بکر اپنے گھر سے نکل پڑے اور اسی خوشبو کا احساس کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ آج نبوت کی خوشبو حضرت ابو بکر کو مل رہی ہے، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ، بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ، اور کیسے پھولوں میں سجائے ہیں تمہارے گیسو، تمہارے گیسو، کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو، تمہارے گیسو۔ اللہ اللہ، حضرت ابو
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشبو کا احساس فرماتے چلے جا رہے ہیں. میرے آقا فاران کی پہاڑی پر مکہ شریف کے اتری جانب پورب سائٹ میں ایک بڑی اونچی پہاڑی ہے جس پر میرے سرکار جلوہ افروز تھے. حضرت ابو بکر صدیق قریب پہنچ گئے. نگاہ نبوت آپ کو دیکھ لیتی ہے. حضرت ابو بکر کی نگاہ سرکار پر پہنچ جاتی ہے. دیوانہ وار آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. جب دیوانہ وار آگے بڑھے آقا کریم اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر آؤ اہلن و سہلن مرحبا. آؤ ابو بکر آؤ. ایک جملہ میں ہی آپ سے عرض کرتا ہوں, آج تعظیم پر کھڑے ہونے پر اعتراض کیا جاتا ہے. کیا تمہیں تاریخ نہیں معلوم ہے کہ نبی کونین نے اعلان نبوت کے بعد اپنے جس امتی کو عزت افزائی فرمائی ہے قیام فرما کر کے وہ حضرت ابو بکر ابن قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, یعنی حضرت ابو بکر صدیق ہیں. سرکار آپ کو قریب فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر میں اللہ کا رسول ہوں, کلمہ پڑھ لو. جیسے حضرت ابو بکر سے سرکار نے اتنا فرمایا, ان لوگوں کا ذہن و فکر میں صاف کرنا چاہتا ہوں جو نجدی ذہن و فکر لے کر کے نبی کے علم غیب پر اعتراض کر رہے ہیں. آؤ دیکھو سب سے پہلے جو شخص اسلام میں داخل ہو رہا ہے اس کے اندر کون سی تحریک پیدا ہو رہی ہے. نبی کونین نے جیسے ارشاد فرمایا اے ابو بکر میں اللہ کا رسول ہوں. حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں کہ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے رسول ہوتا ہے وہ اپنے رسالت و نبوت کی کچھ نشانی پیش فرماتا ہے. اتنا جیسے وہ عرض کرتے ہیں آقا فرماتے ہیں اے ابو بکر کیا میری نشانی نبوت کے لیے تمہارے لیے کافی نہیں ہے جو گرجا گھر میں راہب نے تمہیں بشارت دی ہے. اتنا سننا تھا فرماتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیے, اسلام میں داخل فرمائیے. نبی کونین نے سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق کو کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل فرما لیا. آپ ذرا ذہن پر زور دیجئے, حضرت ابو بکر صدیق کے اندر کلمہ پڑھنے کی ترغیب کس بنیاد پر پیدا ہوئی؟ جیسے آقا نے فرمایا ابو بکر کیا میری نبوت کے لیے وہ نشانی و بشارت تمہیں کافی نہیں ہے؟ اللہ اکبر. حضرت ابو بکر اسلام لائے. سرکار کی کتنے قریبی رہے, کتنے قریبی. اللہ کے حبیب نے ان کو کتنی عزت عطا فرمائی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں اے میرے صحابہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ابو بکر ابن قحافہ کو جو میری بارگاہ میں بڑائی حاصل ہے وہ نماز اور روزہ کی بنیاد پر؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم تو یہی سمجھتے ہیں. آقا فرماتے ہیں لیکن اقترا فی قلبہ شیئا, اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کے دل میں ایک چیز کو موقر کر دیا ہے, اس کی بنیاد پر وہ تم سب میں سب سے زیادہ بڑے مانے جاتے ہیں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون سی چیز ہے؟ آقا فرماتے ہیں حب النبی, نبی کی محبت. اللہ تعالیٰ نے میری محبت کو ابو بکر کے دل میں سب سے زیادہ ڈال دیا ہے, اس لیے ابو بکر تم میں سب سے زیادہ موقر ہیں. یہی حضرت ابو بکر ہیں. اللہ اکبر. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف فرما ہیں. کسی نے عرض کیا ابو بکر آپ کو کیا سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں ان نظرو یلا وجہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, مجھ کو سب سے زیادہ یہ پسند ہے کہ میں اپنے آقا کا چہرہ دیکھا کروں, میں اپنے سرکار کی زیارت ہر دم کیا کروں, بس مجھ کو یہی سب سے زیادہ پسند ہے. اسی لیے تو کہا ان کا روئے دیکھتے رہ گئے, دیکھتے رہ گئے, نور والی جبیں دیکھتے رہ گئے, دیکھتے رہ گئے. اللہ اللہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقار آقا کریم کی بارگاہ میں بہت ہے. نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں, صحابہ کی جماعت بیٹھی ہے. تب تک حضرت ابو بکر صدیق آ گئے. آقا ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر ابن قحافہ جنتی ہیں. تب تک حضرت عمر ابن خطاب آ گئے. آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ دیکھو عمر ابن خطاب آ رہے ہیں, جنتی ہیں. تب تک حضرت عثمان غنی آ گئے. آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ
دیکھو عثمان ابن عفان آ رہے ہیں جنتی ہیں، تب تک حضرت مولائے کائنات آ گئے، آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ دیکھو علی ابن ابی طالب آ رہے ہیں جنتی ہیں، تب تک حضرت طلحہ آ گئے، آپ فرماتے ہیں وہ دیکھو طلحہ آ رہے ہیں جنتی ہیں، تب تک حضرت عبد الرحمن ابن عوف آ گئے، آپ فرماتے ہیں وہ دیکھو عبد الرحمن ابن عوف آ رہے ہیں جنتی ہیں، تب تک حضرت سعد بن وقاص آ گئے، آپ فرماتے ہیں وہ دیکھو سعد بن وقاص آ رہے ہیں جنتی ہیں، تب تک حضرت عبیدہ بن جراح آ گئے، آپ فرماتے ہیں وہ دیکھو عبیدہ بن جراح آ رہے ہیں جنتی ہیں۔ یہ 10 صحابی یک کے بعد دیگرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، آقا ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر تم جنتی ہو، عمر تم جنتی ہو، عثمان تم جنتی ہو، سعید تم جنتی ہو، طلحہ تم جنتی ہو، سعد بن وقاص تم جنتی ہو، عبد الرحمن بن عوف تم جنتی ہو، عبیدہ بن جراح تم جنتی ہو۔ نبی کونین ارشاد فرماتے جا رہے ہیں ان صحابیوں کو جنت کی بشارت ملتی جا رہی ہے، اسی کو تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بیان فرما رہے ہیں کہ وہ 10 جن کو جنت کا مزدہ ملا، وہ 10 جن کو جنت کا مزدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ علماء محققین بیان فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے آقا کا دریائے کرم اتنا جوش پر تھا کہ جو آتے جنت کی بشارت پاتے جاتے۔ اچھا دیکھو سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، سب کی نگاہ سرکار پر لگی ہوئی ہے، سرکار نے ان 10 کو جنت کی بشارت دے دی تو سب کے دل میں یہ بات آئی کہ میرے آقا کاش ہمیں بھی جنت کی بشارت دے دیتے، سرکار ہمارے لیے بھی جنت کی خوشخبری دے دیتے۔ آج جب کچھ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ نبی کونین کو نہیں معلوم ہے غیب کی باتیں، میں عرض کرتا ہوں زبان کو سنبھالو، اپنے عقیدے کو برباد نہ کرو۔ صحابی کا عقیدہ ذرا دیکھو، صحابہ کرام اپنے اپنے دل میں سوچتے ہیں کہ ابو بکر کو تو جنت کی بشارت مل رہی ہے، عمر ابن خطاب جنت کی بشارت پا گئے، عثمان پا گئے، مولائے کائنات کو مل جا رہی ہے، عبیدہ بن جراح کو مل گئی ہے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو جنت کی بشارت مل جاتی ہے، سعد بن وقاص کو مل جاتی ہے، حضرت طلحہ حضرت سعید کو جنت کی بشارت مل جاتی ہے۔ کاش ہم لوگوں کو بھی آقا جنت کی بشارت عطا فرما دیتے۔ صحابہ اپنے دل میں جیسے یہ سوچتے ہیں تب تک آقا کا دریائے کرم جوش میں آتا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں سنو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے 70,000 افراد کی مغفرت بلا حساب فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ جب صحابہ کو یہ بشارت مل گئی تو وہ تو خوش ہو گئے، مگر انہی صحابیوں میں ایک صحابی حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عکاشہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایسے 70,000 افراد کی مغفرت رب تعالیٰ بلا حساب قیامت میں فرمائے گا؟ آقا نے ارشاد فرمایا ہاں ایسے 70,000 افراد کی مغفرت رب تعالیٰ قیامت میں بلا حساب فرمائے گا۔ کب تک حضرت عکاشہ کا عقیدہ ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت عکاشہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تو انہی 70,000 میں سے ہمیں بھی کر دیجئے، حالانکہ بشارت مل رہی ہے مگر اپنے لیے وہ تخصیص کروا رہے ہیں، یا رسول اللہ انہی 70,000 میں سے ہمیں بھی کر دیجئے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں عکاشہ جا انہی 70,000 میں سے ہم نے تمہیں بھی کر دیا۔ اللہ اکبر۔ جنت کی بشارت کو نعرے تکبیر حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے خوش ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کسی کو بیان فرماتے ہیں کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے اور دینے والا سچا ہمارا نبی، ہمارا نبی، اور غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کی ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ اللہ اللہ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے، بات چل رہی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت ابو بکر صدیق حب رسالت میں کس طرح سے مستغرق ہیں ذرا ملاحظہ فرماؤ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک جنگ کی تیاری کی جس کو جنگ تبوک کہا جاتا ہے۔ بہت بھاری جنگ لڑی گئی تھی۔ جنگ تبوک مدینہ شریف سے اتر جانب کا راستہ گیا ہوا ہے، ادھر تبوک کا مقام پڑتا ہے۔ بڑی بھیانک جنگ لڑی گئی تھی۔ آقا کریم صلی
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اس وقت صحابہ کے وسائل کم تھے، لڑنے بھیڑنے کے ساز و سامان کم تھے، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے صحابیوں کو اکٹھا کر کے، اے میرے صحابہ، جس جنگ میں اسباب کی زیادہ ضرورت پڑے گی، ہمارے کچھ ایسے بھی صحابی ہیں جن کے پاس تلواریں نہیں ہیں، جن کے پاس گھوڑے نہیں ہیں، جن کے پاس کھانے پینے کے سامان نہیں ہے، لاؤ چندہ اکٹھا کرو۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنگ تبوک کے لیے سب سے پہلے جو چندہ فرمایا ہے، صحابہ کی جماعت آقا کے روبرو تشریف فرما ہے، میرے سرکار جلوہ افروز ہیں، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے جس کو جتنی اسعاد دی ہے اس جنگ میں وہ حصہ لے۔ نبی کا فرمان جاری ہونا تھا، حضرت ابوبکر صدیق اپنے گھر گئے اور سوچنے لگے کہ نبی کونین نے آج چندہ طلب فرمایا ہے، آؤ ذرا دیکھو چندے کی حیثیت کیا ہوتی ہے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے اپنے گھر کے سارے سامان کو اکٹھا کیا، یہاں تک بتایا جاتا ہے کہ آپ کے سالن نکالنے کا جو سامان تھا اس کو بھی آپ نے رکھ لیا، جس میں کھانا بنایا جاتا تھا وہ بھی سامان آپ نے رکھ لیا، گھر کا کوئی سامان نہیں چھوٹا، جتنا درہم و دینار تھا وہ سب رکھ لیا۔ حضرت ابوبکر سرکار کی بارگاہ میں جب لا کر کے پیش کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو سوچتے ہیں میرے سرکار نے طلب کیا ہے، اپنے جسم کے کپڑوں کو اتارا اور ٹاٹ میں ببول کے کانٹے لگا کر کے تہبند پہن لیتے ہیں اور ببول کے کانٹے لگا کر کے چادر کی شکل میں اوڑھ لیتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش فرما دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں کہ میں نے اس دن سوچا تھا کہ آج میں ابو بکر سے زیادہ بڑھ جاؤں گا، میں اپنے گھر گیا اور میں نے اپنے سامان کا آدھا حصہ کیا، آدھا اپنے بال بچوں کے لیے رکھا اور آدھا میں نے اپنے آقا کی بارگاہ میں لے جا کر کے پیش کر دیا۔ ہر صحابی اپنے حسب حیثیت اس طرح سے آقا کی بارگاہ میں چندے کے سامانوں کو رکھ رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں 100 اونٹ سامانوں کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں زد یا عثمان، اے عثمان اور زیادہ کر دو۔ حضرت عثمان غنی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ 100 اونٹ اور میں پیش کر رہا ہوں سامانوں کے ساتھ۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں زد یا عثمان، اے عثمان اور زیادہ کر دو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں 100 اونٹ اور سامان کے ساتھ پیش فرما دیتے ہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں یا عثمان انتا غنی، اے عثمان تم غنی ہو۔ اسی دن سے حضرت عثمان کا لقب غنی کا لقب پڑ جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی کے لیے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے عثمان اب تم بخشے بخشائے ہو، تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہاں کچھ نہیں ہونے سے مطلب یعنی نفلی عمل تم نہ کرو اے عثمان تو تمہارے لیے کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی نبی کونین کی بارگاہ میں اس دن 300 اونٹ سامانوں کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے اور سرکار ملاحظہ فرمانے لگے کس نے کتنا دیا ہے، کس نے کتنا دیا ہے۔ کوئی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں نے اپنے مال کا چوتھائی حصہ پیش کر دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے آدھا پیش کر دیا ہے۔ حضرت ابو بکر پر جب نگاہ پڑی تو آقا ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر تمہاری یہ حالت کیا لائے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے سب پیش کر دیا ہے۔ تب تک حضرت جبریل علیہ السلام حاضر آ گئے، اللہ کے حبیب سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رب کو آپ سلام پیش فرماتا ہے اور یا رسول اللہ آپ اپنے اس جانثار کی طرف دیکھیے، آپ کے چندہ کرنے پر آپ کے اس محبوب نے سب کچھ پیش کر دیا ہے اور اپنے جسم میں ببول کے کانٹے ٹاٹ میں لگا کر کے پہن لیے ہیں۔ رب کو یہ اثار اتنا پسند آیا ہے کہ رب تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دے دیا ہے کہ میرے محبوب کی سنت پر عمل کرو اور یا رسول اللہ آج میں ابو بکر کی سنت میں ببول کے کانٹے لگا کر کے ٹاٹ زیب تن کیے ہوئے ہوں۔ اللہ کو اتنا ان کی ادا بھا گئی ہے، وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ اور جب حضرت ابو بکر صدیق سے اللہ کے حبیب نے سوال فرمایا اے ابو بکر تم اپنے بال بچوں کے لیے کیا رکھائے ہو، تو حضرت ابو بکر جواب کیا دیتے ہیں ذرا حدیث کی کتابوں میں پڑھو اور دیکھو۔ ان لوگوں سے میں کہوں گا جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں کہ وہ لوگ سن لیں حضرت ابو بکر نے کیا کہا تھا۔ اہل حدیث تو نہیں ہے کہا جا سکتا ہے، اہل حدث البتہ کہا جا سکتا ہے۔ یہ کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ساری حدیثوں پر عمل کر پاؤ گے؟ ساری حدیثوں پر ایمان لانا ضروری ہے، ساری حدیثوں پر عمل نہیں ہو پائے گا، سارے سنتوں پر عمل ہو جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا نجات پانے والی جماعت وہی ہے جو اہل سنت و جماعت ہے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس جانثار نے
ہیں. کون سا جملہ ارشاد فرمایا تھا ذرا دیکھو. آقا سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے بال بچوں کے لیے اللہ کافی ہے اور اللہ کے رسول کافی ہیں. دونوں جملہ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے بال بچوں کے لیے اللہ کافی ہے اور اللہ کے رسول کافی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں حضرت ابوبکر صرف اتنا ہی کہہ دیتے کہ یا رسول اللہ میرے بال بچوں کے لیے اللہ کافی ہے تو بھی نبی منع نہ فرماتے اور کوئی گرفت نہ کرتے, مگر محبت کا تقاضا ذرا ملاحظہ فرماؤ. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے بال بچوں کے لیے اللہ کافی ہے اور اللہ کے رسول کافی ہے. قربان جاؤ حضرت ابوبکر صدیق کے عقیدہ پر. اسی لیے کہا جاتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول چاہیں گے تو یہ کام ہو جائے گا, اللہ اور اللہ کے رسول چاہیں گے تو ایسا ہوگا, اللہ اور اللہ کے رسول چاہیں گے تو ویسا ہوگا, اللہ اور اللہ کے رسول چاہیں گے تو عطا کر دیں گے, اللہ اور اللہ کے رسول چاہیں گے تو یہ پورا ہو جائے گا. اس طریقے کا عقیدہ رکھنا حضرت ابوبکر صدیق کا عقیدہ ہے اور صحابیوں کا طریقہ ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ نجات پانے والی جماعت وہی ہے جس کا عقیدہ ابوبکر صدیق کے عقیدے پر ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مذہب اسلام, مسلک اعلی حضرت. اسی لیے تو اعلی حضرت عظیم البرکت عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ خلق کے حاکم ہو تم اور رزق کے قاسم ہو تم. یا رسول اللہ خلق کے حاکم ہو تم, رزق کے قاسم ہو تم, اور جو ملا تم کو ملا تم پہ کرو درود, جو ملا تم کو تم سے ملا تم پہ کرو درود. حضرت ابوبکر صدیق کے بہت فضائل ہیں. یہ آیت کریمہ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نزدیک تم میں بزرگ و برتر وہی ہے. اس آیت کا شان نزول مفسرین کرام کی ایک جماعت بیان کرتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ آیت نازل ہوئی ہے. اب آؤ ذرا دیکھو, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے اول خلیفہ ہیں. جب میرے آقا اس دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت ابوبکر صدیق مکہ شریف میں آپ کا مکان حرم شریف سے کچھ کلومیٹر کی دوری پر دکن جانب تھا. آج بھی مکہ شریف میں دکن طرف حرم شریف کے جانب سب سے اونچی بلڈنگ جو بنی ہوئی ہے, لوگ بتاتے ہیں کہ یہاں پر حضرت ابوبکر کا مکان تھا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان پر, نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مکان سے اتنی دوری پر مکہ میں حضرت ابوبکر کا مکان تھا. مدینہ طیبہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور مکان بنایا تھا, جو مکان مدینہ شہر سے تھوڑی دوری پر تھا. آپ وہاں تھے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال شریف ہوا, پورے مدینہ میں خبر پھیل گئی. حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ جب مجھ کو اطلاع ملی تو میں بھاگا بھاگا آیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے حجرہ عائشہ میں جاتے ہیں. حضرت عائشہ سرکار کی بیوی ہیں, حضرت ابوبکر کی بیٹی ہیں. بیٹی کو دیکھا اور تمام لوگوں کو آپ نے ملاحظہ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہیں. حضرت ابوبکر صدیق جب گئے سرکار کے وصال شریف کے بعد آقا کے قریب, تو جانتے ہو کیا کیا آپ نے؟ آپ گئے, سرکار کے جسم پاک پر ایک چادر شریف پڑی ہوئی ہے. حضرت ابوبکر نے چادر کو چہرے سے ہٹایا, نبی کونین کے چہرے سے چادر کو ہٹانے کے بعد سلام کیا, اور سلام کرنے کے بعد آپ کی پیشانی کو چوما, بوسا لیا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں نبی کونین کی مقدس پیشانی کو کس نے چوما ہے؟ ابوبکر صدیق نے چوما ہے. حضرت ابوبکر صدیق چومنے کے بعد پھر چادر سرکار کے چہرے انور پر ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر جائزہ لیتے ہیں کہ صحابہ کے حالات کیسے ہو گئے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا کہ عمر ابن خطاب تلوار لے کر کے گھوم رہے ہیں کہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ نبی انتقال کر گئے تو میں اس کی گردن مار دوں گا. حضرت علی ایک دم بالکل خاموش ہیں, ایسا ہے جیسے ان کی بالکل بولی بند ہو گئی ہو. حضرت عثمان غنی بالکل دیوانے کی شکل میں ہو گئے ہیں. صحابہ کی ہچکیاں بد گئی ہیں روتے روتے. پورے مدینہ میں کوہرام برپا ہے, کسی کو سکون و قرار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر سینہ کو کھول دیا تھا. حضرت عمر کہتے ہیں کہ سرکار کے وصال کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر کے سینے کو کھول دیا تھا. آپ مسجد نبوی شریف میں تشریف لے گئے اور سارے صحابہ کو جمع کیا, اور جمع کرنے کے بعد کہا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں, صبر و شکر سے کام لو. سنو, اگر کوئی محمد کی
عبادت کرتا تھا تو سن لو محمد انتقال کر گئے اس دنیا سے، اور کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ ہی ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہی موت دیتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر حضرت ابوبکر صدیق ایک آیت کریمہ تلاوت فرماتے ہیں کہ سب کو اس دنیا سے ایک نہ ایک روز جانا ہے، باقی صرف اللہ رہے گا۔ جب اس آیت کو آپ نے تلاوت کر دی تو صحابہ کچھ ٹھنڈے پڑے، سب کی تلواریں جھک جاتی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب اپنی تلوار نیچی کر لیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا عمر بیٹھ جاؤ، حضرت عمر فاروق اعظم بیٹھ گئے۔ اب حضرت ابوبکر نے سب کو سمجھانا شروع کیا، سارے لوگوں کو کچھ سکون حاصل ہوا، مگر محبوب کی بے قراری تو لوگوں کو ستا ہی رہی ہے۔ ہجر کا معاملہ عجیب طرح کا ہوتا ہے پیارے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے امور کو سامنے رکھا، لوگوں کے صحابہ میں تھوڑا سا اختلاف ہوا تھا، اس اختلاف کے بعد سارے لوگ سنبھل گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متفقہ طور پر اللہ کے حبیب کا پہلا خلیفہ نامزد کیا گیا۔ اب سرکار کے تجہیز و تکفین کی بات آئی، ان کی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے۔ سوال پیدا ہوا کہ نبی کونین کو کہاں تجہیز و تکفین عمل میں لایا جائے؟ کسی نے کہا جنت البقیع شریف میں، کسی نے کہا فلاں جگہ پر، کسی نے کہا فلاں جگہ پر۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں سنو، میں نے اپنے آقا سے سنا ہے کہ نبی جہاں وصال فرماتا ہے اس کے قبر کی جگہ وہی ہے، اس لیے میرے آقا جہاں وصال کیے ہیں سرکار وہیں تشریف فرما ہوں گے۔ سارے لوگوں نے حضرت ابوبکر کی بات کو مان لیا۔ اب قبر شریف تیار کی جانے لگی۔ قبر شریف جب تیار کر دی گئی، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غسل دینے کی بات آئی تو غسل کس نے دیا تھا؟ سرکار کے چچیرے بھائیوں نے دیا تھا، اور سرکار کے ایک اور جانثار ہیں انہوں نے دیا تھا۔ حضرت علی نے دیا، حضرت قاسم ابن عباس نے دیا، حضرت عبداللہ ابن عباس نے دیا۔ ان لوگوں نے سرکار کو غسل دیا، کفن زیب تن کرایا گیا۔ اور جب کفن زیب تن کرانے کے بعد یہ ہوا کہ اب جنازہ کی نماز پڑھی جائے تو سوال پیدا ہوتا ہے کون امامت کیا ہے؟ نبی کی نماز جنازہ کس نے پڑھی ہے؟ نبی کی نماز جنازہ کا حال یہ تھا کہ رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہلے حکم ہوا کہ مرد جائیں اور صلاۃ و سلام پیش کریں۔ مرد گئے صلاۃ و سلام پیش کر رہے ہیں، اس کے بعد عورتیں جا رہی ہیں صلاۃ و سلام پیش کر رہی ہیں، اس کے بعد بچے جا رہے ہیں صلاۃ و سلام پیش کر رہے ہیں۔ یہ نبی کونین کی نماز جنازہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام لگاتار بھیجتے رہے، اور جب سلسلہ ختم ہوا تو قبر شریف میں اتارنے کی بات آئی۔ اب نبی کو قبر شریف میں اتارا جائے تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں قبر میں اترا اور ایک صاحب اترے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر اقدس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھ میں لیا، اور جیسے ہم لوگوں نے سرکار کو آرام فرمانے کے لیے قبر شریف میں رکھا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے کو میں نے دیکھا کفن شریف کو ہٹا کر کے، تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ میرے سرکار کے لبھائے مبارک ہل رہے تھے، میں چونک پڑا کہ میرے آقا کچھ کہہ تو نہیں رہے ہیں۔ میں نے اپنے کان کو قریب کر لیا تو وہ قسم کھا کر کے کہتے ہیں کہ قسم کھاتا ہوں خدا کی، میں نے اپنے آقا کی مقدس زبان سے قبر میں سنا، آقا کہہ رہے ہیں رب کی بارگاہ میں رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے میرے مولا میری امت کی مغفرت فرما، میری امت کی مغفرت فرما۔ یہ رسول کونین ہیں۔ اے مسلمانوں جو اپنے قبر انور میں آرام فرما رہے ہیں وصال شریف کے بعد تو گنہگاروں کو یاد کر رہے ہیں، ہم پاپیوں کو یاد کر رہے ہیں۔ نبی کونین پر قربان جاؤ جو رسول اپنی قبر میں لیٹے لیٹے تمہیں یاد کر رہا ہو اور تمہاری بخشش کی دعا کر رہے ہوں۔ رسول جب پیدا ہوئے تب یاد کر رہے ہیں، رسول اعلان نبوت کے دور میں یاد فرما رہے ہیں۔ میرے سرکار ہر وقت ہم گنہگاروں کو یاد رکھ رہے ہیں، اور آقا جب قبر انور میں تشریف لے جا رہے ہیں تب گنہگار امتیوں کو یاد کر رہے ہیں۔ رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، میں کہتا ہوں زبان تم اپنی سنبھالو رسول اللہ کے تعلق سے۔ وہ نجد کی بدماش اولادو، تم نبی کی توہین کر کے جنت کیسے لوگے؟ جو نبی قبر میں سوئے سوئے تمہیں یاد کر رہے ہوں، تمہارے مغفرت کی دعا کر رہے ہوں، یہی تم نے ان کو دیا ہے۔ ان کی عزت و تکریم کی ہے کہ نبی کو غیب کا علم نہیں تھا، نبی کچھ اختیار نہیں رکھ رہے تھے، نبی کچھ کر نہیں سکتے ہیں، نبی کو یا رسول اللہ کہہ کر کے نہ پکارا جائے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، نبی یہ کونین قبر انور میں تمہیں یاد کر رہے ہیں، بتاؤ اس کا صلہ تم کو کیا ملا، اور نبی کی اس طور پر تعظیم کیسے کرو گے؟ قربان جاؤ اعلیٰ حضرات عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت
برکت اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس انداز سے ہم پاپیوں کو قبر انور میں یاد کیا ہے، کس طرح سے دعائیں مغفرت فرما رہے ہیں اور کس طرح سے نجات کے پروانے کی ذمہ داری قبول فرما رہے ہیں۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یاد کر رہے ہیں۔ آج تم نے کس زبان سے کہہ دیا کہ نبی فرماتے ہیں ایک دن میں بھی مر کر کے مٹی میں ملنے والا ہوں، تمہاری زبان نہیں سڑ جاتی ہے، تمہارا ذہن و فکر پاگل نہیں ہو جاتا ہے، تمہارے قلم نہیں ٹوٹ جاتے ہیں۔ خدا کی قسم دور صحابہ ہوتا تو ایسے قلم توڑ دیے جاتے، ایسی آبادیاں جلا دی جاتی، ایسوں کے ذہن و فکر پر پہرے لگا دیے جاتے، ایسی زبانیں کاٹ لی جاتی جو نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں توہین آمیز جملے کہیں۔ آؤ دیکھو دیکھو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کر رہا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے اول خلیفہ نامزد ہوئے۔ کتنے سال تک آپ خلیفہ رہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال سے کچھ زیادہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے، اور اس کے بعد پھر حضرت عمر بن خطاب کو آپ نے خلیفہ رسول اللہ نامزد فرما دیا۔ حضرت عمر بن خطاب سرکار کے خلیفہ بن گئے۔ بس مختصر الفاظ میں آپ سنتے چلو، یہ وہی حضرت عمر فاروق اعظم ہیں، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلیفہ بنتے ہیں، خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم۔ سرکار نے ان کو دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا، عمر جس راستہ پر چلتے ہیں اس راستہ پر شیطان نہیں چلے گا۔ اب ذرا غور فرمائیے، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ عمر جس راستہ پر چلتے ہیں اس راستہ پر شیطان نہیں چلے گا۔ عمر جس راستہ پر چلتے ہیں شیطان نہیں چلے گا، راستے کا نام لے رہے ہیں میرے آقا۔ عمر جس راستہ پر چلتے ہیں شیطان اس راستہ پر نہیں چلے گا۔ پتہ یہ چلا کہ عمر کا جو راستہ ہے واقعی شیطان اس راستے پر نہیں جائے گا۔ عمر کا کیا راستہ ہے ذرا دیکھو، یہی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اپنے گھر پر موجود ہیں۔ اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں ایک مقدمہ پیش ہوا تھا۔ وہ مقدمہ ایسا تھا، واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے بلکہ ذہن و فکر میں بات جو اتارتا ہوں اس سے جو نتیجہ نکلے گا اس پر آپ غور فرمائیے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر پر موجود ہیں، سرکار کی بارگاہ میں مقدمہ پیش ہوا۔ مقدمہ کیسا تھا؟ ایک یہودی تھا اور ایک بظاہر کلمہ پڑھنے والا منافق تھا، دونوں میں کھیت میں پانی لے جانے کا جھگڑا ہو گیا۔ دونوں نے آپس میں زیادہ جب جھگڑا کر لیا تو بات یہ طے ہوئی کہ چلو اللہ کے نبی کے پاس چلو۔ یہودی نے کہا چلو ٹھیک ہے ہم کو منظور ہے، چلو تم جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو انہی کے پاس چلو۔ اب دونوں آئے، آقا کریم نے پوری بات کو سننے کے بعد یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ پہلے یہودی کے کھیت میں پانی جانے دو، پھر اس کے بعد تمہارے کھیت میں جائے گا۔ وہ دونوں وہاں سے چل پڑے۔ یہ منافق تھا، اس نے سوچا کہ اللہ کے رسول نے ان کے حق میں فیصلہ کر دیا ہے۔ کہا یہودی سنو، کہا کیا بات ہے؟ کہا ایک کام کرو، ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے، چلو عمر بن خطاب کے پاس چلو۔ تب تک وہ چونک پڑا کہ یہ کیسا کلمہ پڑھنے والا ہے، نبی فیصلہ کر رہے ہیں اور نبی کے فیصلے کو کہتا ہے کہ نہیں چلو عمر بن خطاب سے بھی فیصلہ لے لیا جائے، ایسی کیسی باتیں کر رہا ہے۔ یہودی نے کہا چلو ٹھیک۔ یہودی کا تو یہ ذہن و فکر تھا ہی، جب پیغمبر اسلام نے فیصلہ دے دیا تو وہی فیصلہ میرے لیے کافی ہے، اب کسی اور فیصلے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ جب گئے دونوں حضرت عمر فاروق اعظم کے پاس، دونوں نے اپنا سارا معاملہ رکھا۔ جب سارا معاملہ رکھ چکے تو یہودی کہتا ہے یہ بات سن لیجئے عمر بن خطاب، یہ مقدمہ ہم آپ جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کے پاس پہلے لے جا چکے ہیں۔ تو حضرت عمر نے پوچھا تو انہوں نے کیا کیا میرے آقا نے؟ تب تک یہودی نے کہا کہ جس رسول کا آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں انہوں نے میرے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ اتنا سننا تھا، حضرت عمر فاروق اعظم اس منافق کی طرف دیکھتے ہیں جو کلمہ پڑھ رہا تھا بظاہر۔ آپ نے فرمایا اچھا تو تم ہمارے لیے فیصلہ لائے ہو؟ اس نے کہا ہاں عمر بن خطاب آپ فیصلہ کر دیجئے، اللہ کے رسول نے تو اس کے حق میں فیصلہ کیا ہے، مگر میں آپ کی بارگاہ میں فیصلہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں ٹھیک میں فیصلہ کیے دیتا ہوں۔ گھر کے اندر گئے، تلوار کو اٹھایا اور لینے کے بعد آئے، یہ دونوں دیکھ رہے ہیں یہ فیصلہ تلوار کے ذریعہ سے کیسے ہوگا۔ تب تک آپ نے بڑی پھرتی کے ساتھ تلوار کو فضا میں بلند کیا، منافق سنبھل نہیں سکا کہ حضرت عمر فاروق اعظم نے کھینچ کر تلوار اس کی گردن پر مار دیا، گردن کٹ گئی، سر ادھر جا کر کے پڑا، لاش تڑپ رہی ہے، خون بہ رہا ہے۔ عمر بن خطاب تلوار فضا میں بلند کیے ہوئے ہیں، نادان رسول اللہ کا فیصلہ نہیں مانتا تو تم مومن کہاں ہے؟ اللہ اللہ، یہودی کانپنے لگا۔ پورے مدینہ شریف میں یہ خبر پھیل جاتی ہے کہ عمر بن خطاب نے کلمہ پڑھنے والے مرد مومن کو مار دیا۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں جو کلمہ پڑھ
کر رہے ہو، نبی کی توہین کر رہے ہو، ذرا دیکھو مدینہ طیبہ کی سرزمین پر عمر بن خطاب نے بظاہر کلمہ پڑھنے والے کی گردن ماری ہے اور اس کا خون بہ رہا ہے، لاش تڑپ رہی ہے، سارے لوگ آ جاتے ہیں۔ جب نبی کونین کو اطلاع ملی تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ عمر بن خطاب کسی مومن کو قتل کر دے، عمر بن خطاب نے مومن کو نہیں قتل کیا ہے، یہ نبی فرماتے ہیں۔ اور میرے سرکار چند صحابہ کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، کاشان عمر پر پہنچ گئے، دیکھ رہے ہیں لاش تڑپ رہی ہے، خون کا دھارا بہ رہا ہے، منافق کانپ رہا ہے، نبی کونین کی نگاہ اقدس پڑتی ہے، آقا نے دیکھا یہ دونوں وہی تو ہیں۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں عمر کیا حال ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ دونوں آپ کے پاس مقدمہ لے کر کے گئے تھے، آپ نے فیصلہ فرمایا تھا اور اس نے آپ کے فیصلے کو ٹھکرا دیا، آیا تھا مجھ سے فیصلہ لینے کے لیے۔ یا رسول اللہ میں نے یہی فیصلہ دیا ہے، یہ منافق ہے، اس کی گردن میں نے ماری ہے، یہ مومن نہیں ہے۔ تب تک میرے آقا پر وہی نازل ہو گئی، قرآن نازل ہو رہا ہے، جبریل آ گئے ہیں قرآن لے کر کے، رب بیان فرماتا ہے اے محبوب جو تمہارا فیصلہ نہ مانے وہ مومن ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، قرآن عظیم فیصلہ دے دیتا ہے، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس نے صرف اتنے کہا تھا کہ نبی نے فیصلہ تو کر دیا ہے لیکن چلو عمر سے فیصلہ لے لیا جائے، ایک فیصلہ انکار کرنے پر بتاؤ، قرآن کہہ رہا ہے تو مومن نہیں ہے اور عمر بن خطاب اسے قتل کر رہے ہیں، آج تم کتنے جملے نبی کے بارے میں کس رہے ہو؟ حرام خور نجدی ذہن رکھنے والے لوگوں ہوٹلوں پر بیٹھ کر تمہاری زبان نہیں چلتی ہے جب تم بحث کرتے ہو کہ رسول اللہ کو غیب کی بات کہاں معلوم تھی؟ رسول اللہ سے یہ پوچھا گیا وہ انہوں نے کہا بتا دیا، رسول اللہ کی حیثیت یہ ہے، رسول کونین کچھ نہیں کر سکتے ہیں، تم کتنے جملے کہتے چلے جا رہے ہو اور پھر بھی دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ خدا کی قسم عمر بن خطاب کا کردار دیکھ لو، انہوں نے قتل کیا ہے بظاہر کلمہ پڑھنے والے کو کہ نہیں، مارا ہے بظاہر کلمہ پڑھنے والے کو کہ نہیں، حضرت عمر خطاب کے سامنے لاش تڑپتی ہے بظاہر کلمہ پڑھنے والے کی نہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کر رہے ہیں۔ دیوبندی تبلیغی جماعت کی حقیقت بے نقاب کرنے والی بہترین اردو کتابیں یہ ہیں: خوابوں کی بارات، جال حق، تبلیغی جماعت حقائق و معلومات کے اجالے میں۔ اردو اور ہندی دونوں زبانوں میں یہ کتابیں دستیاب ہیں۔ تبلیغی جماعت احادیث کی روشنی میں، تمہید ایمان، تبلیغی جماعت کا فریب، بد مذہبوں سے رشتے، جان ایمان۔ دیوبندی تبلیغی جماعت کی اصلیت ظاہر کرنے والی لاجواب کیسٹیں یہ ہیں: زلزلہ، تبلیغی جماعت کا آپریشن، باطل کی پہچان، کیوں نہیں ہوتے مسلمان ایک، وطن کے غدار کون، تبلیغی جماعت کا بھیانک چہرہ، جنتی کون، عقائد باطلہ۔ ان تمام کیسٹوں اور کتابوں کے لیے مکتبہ رضا 26 کام بیکر اسٹریٹ بمبئی نمبر 3 سے رابطہ کریں۔ اب آؤ ذرا دیکھو، یہی حضرت عمر فاروق کے اعظم تو ہیں، 22 باتوں کو اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں مشورتاً حضرت عمر فاروق اعظم عرض کرتے ہیں، ان ٹھیک 22 باتوں کے مطابق قرآن میں رب تعالیٰ نے آیتوں کو نازل فرما دیا۔ ان میں سے ایک بات حضرت عمر فاروق اعظم حاضر آئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم فرما دیجیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم عرض کر کے بیٹھتے ہیں، تب تک آیت کریمہ نازل ہو گئی، آیت حجاب سرکار پر نازل ہو رہی ہے، آقا کریم نے پردے کے تعلق سے آیت کریمہ کو تلاوت فرما دیا، پورے مدینہ میں خبر پھیل جاتی ہے آج پردے کے تعلق سے قرآن نازل ہوا، وحی الہی آ گئی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان جاری فرما دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات گرامی ہے، آج بھی جب حج کرنے کے لیے جاؤ پیارے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاجہ شریف کے سامنے گنبد شریف کی دیوار میں یہ آیت کریمہ لکھی ہوئی ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اور حضرت عمر فاروق اعظم کے معاجہ شریف کے سامنے یہی آیت کریمہ لکھی ہوئی ہے جو منافق کے قتل ہونے پر آیت نازل ہوئی تھی، وہی آیت لکھی ہوئی ہے آج بھی ان کے معاجہ شریف کے سامنے دروازے کے اوپر گنبد خضرا کی دیوار میں۔ اللہ اکبر، وہ حضرت عمر فاروق اعظم ہیں۔ نبی کونین ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ بیٹھی ہیں، آسمان کے تاروں کی طرف آپ کی نگاہ جاتی ہے تو آپ پوچھ پڑتی ہیں یا رسول اللہ آسمان میں جتنے تارے ہیں کیا کسی کی نیکیاں اتنی ہیں؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں ہاں، عمر ابن خطاب کی۔ اللہ اکبر، اب آپ ذرا غور فرمائیے، سرکار عمر ابن خطاب کی نیکیاں جان رہے ہیں کتنی، تب تو فرما رہے ہیں ہاں عائشہ آسمان میں جتنے تارے ہیں عمر ابن خطاب
خطاب کی نیکیاں ہیں؟ اللہ کے حبیب کے سامنے حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں اور یا رسول اللہ میرے باپ کی نیکیاں، یعنی ابو بکر صدیق کے تعلق سے وہ پوچھ پڑتی ہیں. تو آقا ارشاد فرماتے ہیں اے عائشہ تمہارے باپ جو غار سور میں ہجرت کی ایک رات میرے ساتھ تھے وہ عمر بن خطاب کی ساری نیکیوں پر بھاری ہے. اللہ اکبر. اب آؤ ذرا غور فرماؤ کہ صحابہ کو کس کس طرح سے سرکار نے نوازا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو جانتے ہو دوستو خدا کی قسم عورتیں اپنے بچوں سے کہہ دیا کرتی تھی مت رو اس وقت خلیفہ عمر بن خطاب ہیں. بچے آپس میں کہہ دیا کرتے تھے کھیل مت کھیلو خلیفہ عمر بن خطاب ہیں. وہ جلال تھا حضرت عمر فاروق اعظم کا. یہی حضرت عمر فاروق اعظم ہیں. آج کل کی طرح حکومت کا معاملہ نہیں تھا کہ پوری سیکورٹی حفاظت کر رہی ہے مگر پھر بھی مار دیے جاتے ہیں. پارلیمنٹ پر حملہ ہو جاتا ہے, اسمبلی پر حملہ ہو جاتا ہے, پورا ملک حملہ میں ملوث ہو جاتا ہے. حفاظتی گارڈ گھوم رہے ہیں, اس کے باوجود دکان اور مکان جلا دیے جاتے ہیں. آؤ دیکھو پیغمبر اسلام کے شہدائیوں نے کیسی حکومت کی ہے اور کس طرح سے حکومت کا مزاج عطا فرمایا ہے. یہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. مدینہ شریف میں رات کی تاریکی میں چل چل کر کے ایک دوسرے کی خبر لے رہے ہیں. رات آ جاتی ہے تو آرام نہیں کرتے ہیں بلکہ تنہا چل پڑتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم مدینہ شریف سے باہر نکل گئے اور باہر نکلنے کے بعد ایک میدان کی طرف گئے جہاں چند تجارتی لوگ آئے تھے, اپنے خیمہ لگائے ہوئے تھے. آپ جب قریب گئے تو دیکھا کہ ایک خیمے کے اندر سے ایک عورت کے رونے کی آواز آ رہی ہے اور وہ روتی ہوئی اپنے بچوں کو تسلی دے رہی ہے. قریب جا کر کے کھڑے ہو گئے تو دیکھتے کیا ہیں کہ ماں کہتی ہے بچوں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے, اچھا کل انتظام ہو جائے گا. آپ اور قریب گئے, آپ پوچھتے خاتون تو کون ہے؟ اس عورت نے دیکھا کہ کوئی اجنبی مرد ہمیں پوچھ رہا ہے. کہا اے اجنبی مرد میں ایک مسافرہ عورت ہوں, یہ میرے دونوں بچے ہیں بھوکے ہیں, کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے, اس لیے میں ان کو تسلی دے رہی ہوں اور کوئی بات نہیں ہے. حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں کہ اتنا سننا تھا میرا کلیجہ کانپنے لگا. میں فوراً الٹے قدم واپس آ گیا اور آنے کے بعد میں نے اپنے غلام کو بلایا. غلام جب آیا تو میں نے کہا کہ بیت المال کی چابی جس کے پاس ہے بلواؤ. چابی لائی جاتی ہے, بیت المال کھول دیا جاتا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کھانے پینے کے سامان نکالو. آٹا نکالا جاتا ہے اور دوسرے کھانے پینے کے سامان نکالے جاتے ہیں. ایک پوری گٹھڑی ہو جاتی ہے. حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں اپنے غلام سے تو سہارا دے دے, میں اس کو اپنے سر پر رکھ لو. آپ کا غلام کہتا ہے حضور کہاں آپ جا رہے ہیں؟ میں آپ کا غلام ہوں, میں لے کر کے چلنے کے لیے تیار ہوں. مسلمانوں ذرا غور کرو امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم پر. آپ کہتے ہیں اے غلام آج تو تم میرا بوجھ لے کر کے چلنے کے لیے تیار ہے, لیکن بتا کیا قیامت کے دن بھی تم میرا بوجھ اٹھا لے گا؟ کیا قیامت میں بھی تو میرے کردار کا جواب دہ ہوگا؟ غلام کانپ جاتا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم چلے آ رہے ہیں, اسی خیمے کے قریب آئے اور آنے کے بعد آپ نے اپنے غلام سے فرمایا لو اسے اجنبیہ عورت مسافرہ کو دے دو. اس نے دے دیا اور جب اجنبیہ عورت کو کھانے پینے کے سارے سامان رات کی تاریکی میں مل گئے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو عورت اٹھا دیتی ہے اور عرض کرتی ہے اے پروردگار عالم امیر المومنین عمر بن خطاب تو ایسے آدمی کو ہونا چاہیے. اسے کیا خبر کہ امیر المومنین عمر بن خطاب یہی ہیں. آپ فرماتے ہیں خاتون تجھے کل اور چیز کی ضرورت ہوگی تو آ جانا اور تیری ساری ضرورت پوری کر دی جائے گی. غلام چلتے چلتے کہہ دیتا ہے ایک خاتون یہی عمر بن خطاب ہیں جو تیری خبرگیری کر رہے تھے. اس کی آہیں اور بلند ہو جاتی ہیں, آنکھیں تر ہو جاتی ہیں آنسوؤں سے اور وہ دعا دینے لگتی ہے مولا عمر بن خطاب کی خلافت سلامت رہے, اے پروردگار عالم ان کی خلافت کا دور قائم رہے. الہ العالمین کس طرح سے رات کی تاریکی میں انہوں نے ایک مجبور عورت کی مدد کر دی ہے. یہی حضرت عمر فاروق اعظم ہیں. ایک روز اور مدینہ طیبہ میں آپ نکل کر کے چلے گئے میدان کی طرف تو دیکھ کیا رہے ہیں کہ ایک مرد اپنے خیمے کے پاس کھڑا ہوا ہے اور ایک عورت کے رونے کی آواز خیمے کے اندر سے آ رہی ہے. آپ نے جلدی سے اس مرد سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں تاجر ہوں, تجارت کرنے کے لیے آیا تھا. بقیہ اور تاجر لوگ ان کے خیمے دور دور لگے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا خیمے میں روتا کون ہے؟ مرد نے بتایا کہ میری عورت کو بچہ پیدا ہونے والا ہے, میں باہر نکل کر کے آیا ہوں, دیکھ رہا ہوں کہ کوئی عورت مل جائے تو مدد کر دے. تب تک حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں اچھا تم ٹھہرو یہی. اس کو کچھ خبر نہیں ہے کہ امیر المومنین یہ رات کی تاریکی میں ہیں. آپ تیز رفتار چل کر کے آئے, اپنی بیوی کو جگایا اور فرمایا چلو ایک مدد تم کر دو. آپ اپنی بیوی کو لے کر کے آئے, آپ کھڑے ہو گئے اس مرد کے پاس, اس سے باتیں کرتے رہے اور آپ کی اہلیہ خیمے کے اندر گئی. عورت کی جو ضرورت ہوتی ہے اس ضرورت کے تحت انہوں نے مدد کر دی.
بچہ پیدا ہوا, بچہ کے رونے کی آواز آئی, تب تک آپ کی بیوی خیمے سے باہر نکلتی ہیں, کہتی ہیں اے امیر المومنین, آپ اپنے ساتھی کو بچے کی پیدائش کی خوشخبری دے دیجیے. جیسے آپ کی بیوی نے امیر المومنین کہا, تب تک وہ آدمی چونک پڑا. اے عمر بن خطاب آپ ہی ہو, امیر المومنین آپ ہی ہو, معاف کیجیے گا میں نہیں پہچان رہا تھا. اے اللہ عمر بن خطاب کو سلامت رکھ. یہ وہ حضرت عمر بن خطاب ہے جو رات کی تاریکی میں عورتوں کی خبر گیری کر رہے ہیں, جو رات کی تاریکی میں مسافروں کو دیکھ رہے ہیں, جو رات کی تاریکی میں بیواؤں کی خبر لے رہے ہیں. آؤ دیکھو, یہی حضرت عمر فاروق اعظم ہیں. آج بیواؤں کس طرح سے کراہ رہی ہیں, آج بیواؤں کی جائیداد کو ناجائز طور پر کس طرح سے لوٹ لیا جا رہا ہے, آج بیواؤں کی آبرو پر کس طرح سے حملہ کیا جا رہا ہے. مگر کل کے دور کو ملاحظہ کر لو اے مسلمانوں, یہی حضرت عمر فاروق اعظم ہیں. ایک بیوہ عورت ہے, اس کے پاس صرف ایک بچی ہے, وہ اپنے مکان کے اندر ہے. اس کا کام تھوڑا سا تھا کہ وہ دودھ لے کر کے دودھ بیچا کرتی تھی. حضرت عمر فاروق اعظم نے پورے مدینہ طیبہ میں ایک اعلان کروا دیا کہ خبردار کوئی بھی دودھ بیچنے والا دودھ میں پانی ملا کر کے نہ بیچے. اس خبر کا پھیلنا تھا کہ لوگ چونک گئے. پہلے ہی دور سے پتا چلتا ہے کہ دودھ میں پانی ملا کر کے بیچتے تھے, اور اب تو حال یہ ہے کہ پتا ہی نہیں چلتا یہ پانی ہے کہ دودھ ہے. جب تک سفیدی نہ جائے تب تک پانی ڈالتے رہتے ہیں. آؤ اس دور کو دیکھو, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائی اور فدائی کو اعلان کر دیا کہ سنو خبردار کوئی بھی اپنے دودھ میں پانی ملا کر کے نہ بیچے. عورت کی ایک بچی تھی, رات بڑھ جاتی ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل پڑتے ہیں اور آپ چلے آ رہے ہیں. تب تک آپ سنتے ہیں کہ مکان کے اندر سے آواز آ رہی ہے, اے بیٹی تم دودھ میں پانی ملا دو اور آگ پر رکھ دو, دودھ گرم ہو جائے. تب تک بیٹی کہتی ہے ماں میں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی. حضرت عمر فاروق اعظم دیوار کے بغل میں کھڑے ہو گئے اور سن رہے ہیں کہ یہ کیسی بات چیت ہو رہی ہے. آپ کھڑے کھڑے سن رہے ہیں. ماں بیٹی میں تکرار ہو جاتی ہے. ماں کہتی ہے مان لو تو کیوں نہیں دودھ میں پانی ملاتی ہے. بیٹی کہتی ہے ماں میں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی, حضرت عمر بن خطاب امیر المومنین کا حکم جاری ہوا ہے. ماں نے کہا بیٹی عمر ابن خطاب یہاں کہاں ہیں. تب تک بیٹی کہتی ہے ماں حضرت عمر ابن خطاب تو نہیں ہے, کیا خدا بھی نہیں ہے. حضرت عمر ابن خطاب تو نہیں دیکھ رہے ہیں, کیا خدا بھی نہیں دیکھ رہا ہے. میں پانی نہیں ملاؤں گی. بیٹی نے پانی نہیں ملایا. حضرت عمر فاروق اعظم آگے بڑھ گئے. جب صبح کا سفیدہ پھیلا تو آپ نے ایک آدمی کو بھیجا, چلے جاؤ فلاں گلی میں فلاں مکان میں 2 عورتیں ہیں ان کو لے آؤ. وہ جاتے ہیں اور اس مکان سے دونوں عورتوں کو نکالتے ہیں. کہتے ہیں چلو تم کو امیر المومنین بلا رہے ہیں. دونوں کانپ جاتی ہیں. جب دونوں حضرت امیر المومنین کے سامنے حاضر ہوئی تو آپ فرماتے ہیں تم کون ہو. اس نے کہا یا امیر المومنین میں عورت ہوں, میں اس کی ماں ہوں, یہ میری بیٹی ہے. آپ فرماتے ہیں تم دونوں رات میں کیا باتیں کر رہی تھی, بتاؤ اس کو صحیح صحیح. تو وہ کانپ جاتی ہے ماں. وہ کہتی ہے امیر المومنین میں کوئی بات نہیں کر رہی تھی. آپ فرماتے ہیں صحیح صحیح بتاؤ تم دونوں کی کون سی بات ہو رہی تھی. بچی کو سمجھ میں بات آ گئی. لڑکی نے کہا یا امیر المومنین میں صرف اتنا اپنے ماں سے کہہ رہی تھی جب یہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی ملا دو. تو اے امیر المومنین میں نے کہا کہ امیر المومنین کا حکم ہے میں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی. تو میری ماں نے کہا یہاں امیر المومنین کہاں ہیں جو دیکھ رہے ہیں. تو اے امیر المومنین میں نے صرف اتنا کہہ دیا تھا کہ امیر المومنین نہیں دیکھ رہے ہیں مگر خدا بھی تو دیکھ رہا ہے, بس اس کے علاوہ میری کوئی بات نہیں ہوئی ہے. تب تک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں لوگوں جب تک اللہ کی نیک بندیاں اس طرح سے دنیا میں پائی جاتی رہیں گی اللہ کے بندے امن و امان میں رہیں گے. مجھے شادی کی ضرورت تو نہیں ہے, اگر ضرورت ہوتی تو میں اس بچی سے شادی کر لیتا, مگر میں اس بچی کی شادی اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ کر رہا ہوں. آپ نے حضرت عبداللہ کے ساتھ اس بچی کی شادی کر دی. یہیں سے ذہن فکر لے لو کہ بچی نے صداقت کو اختیار کیا تو اس کی شادی امیر المومنین کے شہزادے سے ہو رہی ہے. غربت کا جنازہ نکل رہا ہے, اس کے ماں کو وقار حاصل ہو جاتا ہے. حضرت عمر ابن خطاب کی بھی شان دیکھتے چلو اور اس دور کے انسان اور مسلمانوں کو بھی دیکھتے چلو. اپنی زندگی کا نقشہ بدل لو آپ لوگ. حضرت عمر ابن خطاب کو دیکھو. یہی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم چلے جا رہے ہیں ایک میدان سے, پہاڑی کے بیچ سے پیاس لگ جاتی ہے. بہت شدت کی پیاس آپ کو لگی. آپ دیکھتے ہیں ادھر ادھر پانی کہیں نظر نہ آیا, نہ آپ کے پاس پانی ہے, مگر ایک چرواہا تھا جو بکریوں کو چرا رہا تھا. آپ اس کے قریب گئے اور قریب جانے کے بعد اس چرواہے سے کہتے ہیں کہ چرواہے تمہارے پاس کیا پانی ہے. اس نے کہا نہیں.
کہا بتاؤ تم جانتے ہو کہیں پانی ہے؟ کہا نہیں مجھے علم بھی نہیں ہے کہ یہاں کہیں پانی ہے. کہا مجھے بہت پیاس لگی ہے، ایک کام کرو کہ تم اپنی کسی بکری سے مجھ کو دودھ نکالنے کی اجازت دے دو، میں دودھ نکال لوں پی لوں، میری پیاس ختم ہو جائے. اس چرواہے نے کہا نہیں، یہ میری بکریاں نہیں ہیں، یہ میرے مالک کی بکریاں ہیں، میں صرف چرواہ ہوں، میں صرف نگرانی کر رہا ہوں. کہا تمہارے مالک کی بکریاں ہیں؟ کہا ہاں. کہا تو دودھ نکالنے نہیں دو گے؟ کہا قطعاً نہیں. کہا ایک کام کرو کہ تم ہم سے پیسے لے لو اور وہ پیسے چاہے تم رکھ لینا، چاہے تمہارے مالک تم اپنے مالک کو دے دینا، اور پیسے میں تم ہم کو دودھ نکالنے دو. تو چرواہے نے کہا اے عرب مرد، ہمارے مالک نے اجازت نہیں دی ہے کہ جب کوئی تم سے دودھ طلب کرے پیسہ دے کر کے تو تم دودھ دے دیا کرنا، اس لیے میں پیسے پر بھی دودھ نہیں دوں گا. آپ نے کہا اچھا ایک کام کر، تو پیسے پر تو دودھ نہیں دے گا، لیکن کیا تو کوئی بکری بیچ سکتا ہے؟ کہا جب میرے مالک نے دودھ بیچنے کی اجازت نہیں دی ہے تو میرے مالک نے بکری بیچنے کی اجازت کہاں دی ہے؟ میں قطعاً نہیں بکری بیچوں گا. آپ نے فرمایا سن تو چرواہا ہے، تجھے پیسے کی ضرورت ہے، ایک کام کر، کیا تیری بکریوں کو کبھی جانور نہیں اٹھا لے جاتے ہیں؟ کہا نہیں جانور تو اٹھا لے جاتے ہیں. کہا پھر ایک کام کر، ایک بکری بیچ دے، وہ پیسہ تو لے لے اور بہانہ بنا دینا کہ جانور اٹھا لے گیا ہماری بکری کو. تب تک اس نے کہا اے پوچھنے والے عرب مرد، میں بہانہ بناؤں کہ میری بکری کو جانور اٹھا لے گیا ہے؟ اپنے مالک کے سامنے تو بہانہ بنا سکتا ہوں، لیکن کیا اپنے خدا کے روبرو بھی بہانہ کوئی بنا پاؤں گا؟ میرا مالک تو نہیں دیکھ رہا ہے، مان جائے گا جب میں کہوں گا کہ ایک بکری کو جانور اٹھا لے گا اور آپ خرید لیں، دودھ نکالنے آپ کی پیاس بجھ جائے. مگر یہ بتائیے کہ آپ جو ہمیں کہہ رہے ہیں اس طرح سے، کیا اس طرح سے ایک خدا کو ڈرنے والا بندہ کر سکتا ہے؟ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا. میں نے اپنی بکری بیچوں گا، میں نہ دودھ بلا اجازت کے دے سکتا ہوں، نہ میرے پاس پانی ہے. اے عرب مرد تم مجھے معاف کر دو. حضرت عمر بن خطاب نے کہا تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ چرواہے نے کہا ہاں میں اتنا جانتا ہوں کہ آپ ایک مسافر ہیں، آپ پیاسے ہیں، آپ پانی کے لیے نہ جانے کیسے کیسی باتیں ہم سے بتا رہے ہیں جو باتیں شرعی طور پر گرفت میں آ سکتی ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا اے چرواہے سن، میں عمر ابن خطاب ہوں. آپ نے اس کو شاباشی دی اور انعام دیا اور اعلان کیا کہ جب تک اللہ کے ایسے بندے ہیں کہ چرواہوں کے اندر اتنی دیانتداری اور اتنا خوف ہے، اس ملک پر امن و امان رہے گا اور شیر اور بکری ایک گھاٹ پانی پیتے رہیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حضرت عمر فاروق اعظم ہیں. ذرا حکومت کرنے والے سے پوچھو، ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے یار. حکومت کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں اسمبلی میں بیٹھے ہیں اور سارا جھگڑا سمجھنے کا چل رہا ہے. ایک صاحب گئے الیکشن میں، کہنے لگے کہ ایک کام کیجئے کہ اب کی ہم کو آپ لوگ وجئی کر دیجئے، جو کہیے ہم لوگ کر دیں گے. کہا چلو چلو، سب جھوٹ بولتے ہیں. جیتنے کے لیے تمام باتیں کہتے ہیں کہ ہم آسمان سے تارے توڑ کر لا کر رکھ دیں گے اور اس کے بعد کوئی دکھائی نہیں دیتا ہے. انہوں نے کہا ارے صاحب ایک بار میری آزمائش کر تو لو، مان تو جاؤ. تو کچھ بڑے بوڑھے تھے، ان لوگوں نے سمجھایا بجھایا نوجوانوں کا، ٹھیک ہے ایک بار آزمائش کر لو. کہا لیکن وعدہ کریے کہ آپ جو وعدہ کر کے جائیں گے اسے کرنا پڑے گا. کہا بالکل وعدہ کرتا ہوں. بتائیے کیا ہم سے آپ کروانا چاہتے ہیں؟ مدرسہ؟ کہا نہیں. مسجد؟ کہا نہیں. پانی؟ کہا نہیں. نلکوپ لگانا ہے؟ کہا نہیں. بجلی بتی کی ضرورت ہے؟ کہا نہیں. ہمارے وہاں بجلی بھی ہے، پانی بھی ہے، اسکول بھی ہے، مسجد بھی ہے، مندر بھی ہے. ہمارے وہاں گاؤں کے لیے ساری سہولتیں ہیں. ایک سہولت نہیں ہے وہ آپ کر دیجئے. کہا کون سی سہولت؟ کہا ہمارے گاؤں کے لیے قبرستان نہیں ہے. کہا گھبرانے کی بات نہیں ہے، جیتنے کے بعد گھر گھر قبرستان بنوا دوں گا. وہ یہی نہیں سمجھ پائے بیچارے کہ ایک آبادی کے لیے ایک قبرستان ہوتا ہے. ایسے سمجھ لیا کہ جیسے ہر گھر بجلی کی ضرورت ہے ایسے ہر گھر قبرستان کی بھی ضرورت ہے. سارا جھگڑا سمجھنے کا ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، جن کی عظمت اور جن کی شان کا عالم یہ ہے. مسلمانوں، آج ہمارا اور آپ کا حال خوف الہی سے کیا ہے؟
گناہ پر ڈھٹائی کرتے ہیں، مگر یہی حضرت عمر فاروق اعظم ہیں، رب کے خوف سے روتے روتے ان کے دونوں رخساروں پر کالے نشان پڑ گئے تھے، ایسا رب کا خوف ان کے دل میں تھا، اور اس طرح سے حضرت عمر بن خطاب رو رہے تھے رب کے خوف سے، اور کہتے تھے اے لوگوں، کاش میں انسان نہ ہوتا، میں کوئی لکڑی ہوتا، لوگ مجھے کاٹ ڈالتے، جلا ڈالتے، میں انسان نہ ہوتا، قیامت کے دن رب تعالیٰ اگر مجھ سے میری زندگی کا حساب لے گا تو میں حساب کیا دوں گا، اتنا ڈرتے تھے عمر بن خطاب، جن کو جنت کی گارنٹی مل گئی ہے، جن کے مشورے پر 22 باتیں ہوتی ہیں، اور رب تعالیٰ ان کے مشورے کے مطابق اپنے محبوب پر قرآن کی آیتیں نازل فرما دیتا ہے، وہ عمر بن خطاب ہیں جن کی عظمت ہے، جن کی جلالت کا حال یہ ہے، یہ حضرت عمر فاروق اعظم 10 برس خلافت کے کام کو انجام دیتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ یورپین محققین کہتے ہیں کہ اگر 10 برس اور عمر بن خطاب کو خلافت کا وقت مل جاتا تو ساری دنیا میں صرف اسلام ہی اسلام ہوتا، دنیا میں کوئی بھی غیر کلمہ پڑھنے والا رہ ہی نہیں جاتا، وہ کردار حضرت عمر بن خطاب کا تھا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا معاملہ بھی عجیب و غریب پایا جا رہا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو فیروز نام کر کے ایک یہودی نے مارا تھا، اور جب آپ کو تلوار لگی تو آپ کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھ کو کسی مسلمان نے نہیں میرے اوپر وار کیا، اگر میرے اوپر وار کیا اور مولا تو مجھے شہادت دے رہا ہے تو دشمن رسول وار کر رہا ہے، پروردگار تیرا کافر بندہ مجھ پر وار کر رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ سوم بنائے گئے، اور اس کے بعد حضرت مولا کائنات خلیفہ چہارم بنائے گئے۔ آج کچھ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ خلافت پہلے حضرت علی کو ملنی چاہیے، میں آپ سے کہتا ہوں ذرا عمر کا تقاضا رکھ کر کے حساب کر لیجئے کہ اگر خلافت پہلے حضرت علی کو مل گئی ہوتی تو حضرت علی سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق کو دنیا سے جانا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم کو جانا تھا، اور حضرت عمر فاروق اعظم کے بعد حضرت عثمان غنی کو جانا تھا، اور چوتھے نمبر پر دنیا سے حضرت علی کائنات کو جانا تھا۔ یہ چاروں سرکار کے یارغار ہیں، اور چاروں کو خلافت کی عظمت سے رب کو نوازنا منظور ہے، اس لیے دنیا سے پہلے ابوبکر صدیق کو جانا ہے تو پہلی خلافت انہیں مل جاتی ہے، اور دوبارہ حضرت عمر بن خطاب کو جانا ہے تو دوسری خلافت انہیں مل جاتی ہے، اور تیسری منزل پر حضرت عثمان غنی کو جانا ہے تو تیسری خلافت انہیں مل جاتی ہے، اور چوتھے نمبر پر حضرت مولا کائنات کو اس دنیا سے جانا ہے، چوتھی خلافت انہیں مل جاتی ہے، اور حضرت امام حسن سے پہلے حضرت مولا کائنات کو جانا ہے، اس لیے 6 مہینہ خلافت حضرت امام حسن کو مل جاتی ہے، 30 سال تک خلافت رہتی ہے۔ نبی کونین نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 سال تک خلافت رہے گی، اور اس کے بعد امارت آ جائے گی، اول ملوک اسلام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت امام حسن پر خلافت کا دور ختم ہو جاتا ہے، حضرت عثمان غنی کو خلیفہ نامزد کیا جاتا ہے، حضرت عثمان غنی کو خلیفہ چننے میں صحابہ کو مشورہ کرنا پڑا تھا، تھوڑی سی دقت پیدا ہوئی تھی لیکن وہ دقت دور ہو گئی، حضرت عثمان غنی خلیفہ سوم تسلیم کر لیے گئے، حضرت عثمان غنی نے 12 سال تک خلافت کے امور انجام دیے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوائیوں نے شہید کیا تھا، حضرت عثمان غنی کا مقام و مرتبہ دیکھ لو، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ عثمان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ حضرت عثمان کا طریقہ یہ تھا کہ خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی نے جس دن سے اپنے ہاتھ کو سرکار کے دستے پاک پر رکھ کر کے اور مشرف پر اسلام ہوئے تھے، اس تاریخ سے حضرت عثمان غنی نے اپنے داہنے ہاتھ کو جو ہاتھ نبی کے ہاتھ پر رکھا تھا اپنی شرم گاہ پر نہیں لگایا تھا، یہ ادب گاہ کا ہے، یہ ادب کا طریقہ ہے، یہ محبت رسول، یہ احترام کون ہے، رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جب اللہ کے رسول مدینہ طیبہ سے مکہ شریف چلے تھے عمرہ فرمانے کے لیے، اور مکہ کے کافروں نے کہا تھا کہ ہم محمد کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، سارے مکہ کے کافر نکل آئے تھے اور حدیبیہ کے مقام پر اکٹھا ہو گئے تھے، ادھر سے سرکار بھی صحابہ کو لے کر کے پہنچ گئے تھے، 1400 صحابہ سرکار کے ساتھ میں تھے، مقام حدیبیہ پر قیام ہوتا ہے، کفاران مکہ نے کہا قطعاً ہم نہیں جانے دیں گے، مکہ میں ہم محمد کو داخل نہیں ہونے دیں گے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ جو پانی کا چشمہ جاری ہوا تھا حدیبیہ کے مقام ہی پر ظاہر ہوا تھا، نبی کی بارگاہ میں صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے، یہی اتنا پانی ہے جتنے پانی سے آپ وضو فرما
فرما رہے ہیں پیالے میں، تو میرے سرکار نے اپنے مقدس انگلی پاک کو اس پانی میں پیالے کے رکھ دیا تو ہر انگلی کی گھائی سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں پی لو، اپنے گھوڑوں کو پلا دو، اپنے اونٹوں کے مشکیزوں کو بھر دو۔ سارے صحابہ پی لیتے ہیں۔ بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی کافی ہو جاتا۔ ہم قریب 1400 سے تھے، ہم لوگوں نے پیا اور سیراب ہو گئے، پھر بھی پانی کم نہیں ہوا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی کو بیان فرماتے ہیں کہ انگلیاں ہیں فیض پرو اور ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کرو، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری ہوا، نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ وہیں یہ معجزہ ظاہر ہوا تھا۔ اب آؤ دیکھو، مکہ کے کفاروں نے جب سرکار کو روکا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار نے بلایا، ارشاد فرمایا عثمان ایک کام کرو، تم مکہ چلے جاؤ، مکہ میں کافروں سے تمہارے زیادہ اثر و رسوخ تھے، تمہارا زیادہ وہ لحاظ کرتے ہیں، ان سے کہہ دو کہ ہمارا ارادہ جنگ کا نہیں ہے، ہم صرف خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، عمرہ کر کے واپس ہو جائیں گے۔ حضرت عثمان غنی مکہ میں آئے، جب کافروں سے ملاقات ہوئی تو مکہ کے بڑے بڑے سرغنہ جو تھے کفار، ان لوگوں نے کہا اے عثمان ابن عفان سنو، تم آئے ہو، ہماری تمہاری پہلے بڑی بنتی تھی، بہت معاملہ اچھا تھا، اس کا ہم لحاظ کرتے ہیں، ایک کام کرو کہ تم خانہ کعبہ کا طواف کر لو، مگر ہم تمہارے نبی محمد کو مکہ میں نہیں آنے دیں گے۔ اب حضرت عثمان غنی کا فیصلہ سنو، رسول کونین کے یہ صحابی ہیں، صحابی تیسرے خلیفہ، اپنا عقیدہ بچاؤ نبی کی توہین کرنے سے۔ حضرت عثمان غنی کو جب کفاران مکہ نے کہا عثمان تم آئے ہو خانہ کعبہ کا طواف کر لو، مگر ہم تمہارے نبی کو نہیں کرنے دیں گے، تو حضرت عثمان نے کیا جواب دیا تھا دیکھو، اگر یہ بیچارے ہوتے تو کہتے لاؤ خانہ کعبہ طواف کر لوں، ایک عبادت تو ہمیں مل ہی جائے، نبی کا معاملہ ان پر چھوڑو۔ نہیں وہ صحابی تھے، صحابی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، دیوانے ہیں، فرماتے ہیں اے مکہ کے کافروں سنو، مجھے خانہ کعبہ کا طواف عزیز تو ضرور ہے، مگر میں اپنے محبوب کو چھوڑ کر کے کعبہ کا طواف نہیں کروں گا۔ حضرت عثمان غنی واپس ہو جاتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حضرت عثمان غنی کے کردار نے بتا دیا کہ محبت رسول اگر نہیں ہے تو خانہ کعبہ کا طواف بیکار ہے، رسول کی محبت نہیں ہے تو حج بیکار ہے، نبی کا احترام نہیں ہے تو زکات دینا بیکار ہے، نبی کا احترام نہیں ہے تو روزہ رکھنا بیکار ہے، نبی کا احترام نہیں ہے تو عمرہ کرنا بیکار ہے، نبی کا احترام نہیں ہے تو عبادت بیکار ہے۔ عبادت نام ہی ہے کہ نبی کی محبت میں رہ کر کے نبی کو طریقے کو اپنایا جائے، یہی عبادت ہے، یہی ریاضت ہے، یہی مقبولیت کا مقام ہے۔ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نعرہ تکبیر۔ غنی کے نکاح میں سرکار کی 2 بیٹیاں آئیں، پہلے ایک بیٹی آئیں، جب ان کا وصال ہو گیا تو دوسری بیٹی آئیں، اسی لیے حضرت عثمان غنی کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ کوئی دنیا میں ایسا نہیں انسان گزرا ہے کہ جس کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں۔ یہ شرف حضرت عثمان غنی ہی کو حاصل ہے کہ یہ کے بعد دیگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شہزادیاں آپ کے نکاح میں آئیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام بدر میں نہیں تشریف لے گئے تھے، لیکن پھر بھی رب تعالیٰ نے قرآن میں ان کو بدریوں میں سے شمار فرمایا۔ مقام بدر میں جتنے صحابہ گئے تھے سب بخشائے ہیں، حضرت عثمان غنی نہیں پہنچ پائے تھے، سرکار کی بیٹی کی طبیعت خراب تھی۔ آقا نے ارشاد فرمایا عثمان تم ان کی تیمارداری میں رہو، تمہیں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ میدان بدر میں سرکار تشریف لے گئے، ادھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ سرکار کی شہزادی کا وصال ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں پھر دوسری شہزادی آئیں، ان کا وصال ہوا تو آقا فرماتے ہیں اگر محمد کے پاس اور بیٹیاں ہوتی تو میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ عثمان وہ ہیں کہ عثمان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایک بات کہہ دوں مسلمانوں، برا نہ مانا، یہ خلیفہ سوم ہیں، ان کے مزار کے ساتھ مدینہ طیبہ میں کتنی بڑی بے حرمتی کی گئی ہے۔
کہ حضرت عثمان غنی کے قبر انور پر قبہ شریف بنا تھا، حکومت نے توڑ دیا، قبر کے نشان کو ختم کر دیا، اگل بغل سے جنت البقیع میں پکی سڑک بنا دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور دیکھنے کے بعد یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ ایک کھنڈر ہے گڑھے کی شکل میں، کیا یہی تمہیں کرنا چاہیے نبی کونین کے خلیفے سوم کے ساتھ؟ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہ صحابی ہیں حضرت عثمان غنی کہ ایک مرتبہ سرکار کی دعوت لیتے ہیں۔ اب آقا جب ان کے وہاں دعوت کھانے کے لیے چلے تو حضرت عثمان غنی سرکار کے قدم کو شمار کر رہے ہیں۔ سرکار نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا اور دیکھنے کے بعد ارشاد فرمایا، عثمان یہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آج میرے گھر تک آپ کے جتنے نشانے قدم پڑیں گے، یا رسول اللہ ہر قدم کے بدلے میں ایک ایک غلام آزاد کروں گا۔ وہ حضرت عثمان غنی ہیں، انہوں نے ایک ایک غلام ہر قدم کے بدلے میں آزاد کیا۔ اتنی محبت اپنے آقا سے ہے، اتنی چاہت اپنے آقا سے ہے۔ جب دعوت کھا کر کے آئے تو اس دعوت میں حضرت علی بھی تھے۔ حضرت علی اپنے گھر سست ہو کر کے بیٹھ گئے۔ سرکار کی شہزادی حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا نے ملاحظہ فرمایا، پوچھا علی کیا بات ہے؟ خاموش رہے۔ پھر پوچھتی آخر بتاؤ تو بات کیا ہے، چہرے پر کچھ اداسی ہے، کوئی بات تو نہیں ہو گئی؟ کہتے ہیں اے شہزادی رسول سنو، آج میں اپنے بھائی عثمان کے ساتھ دعوت میں گیا تھا، انہوں نے ایک طریقہ اپنایا کہ ان کے گھر تک جتنے سرکار کے نشانے قدم پڑے ہر قدم کے بدلے میں انہوں نے غلام کو آزاد کیا۔ حضرت مولا کائنات نے فرمایا کہ اتنی وسعت ہوتی تو میں بھی اپنے آقا کے لیے ایسے ہی کرتا، فاطمہ اسی غم نے مجھے اداس کر دیا ہے۔ نبی کی شہزادی ہیں، فرماتی ہیں تو ایک کام کرو، اگر آقا کی دعوت لینا چاہتے ہو تو جاؤ سرکار کو دعوت دے دو۔ حضرت علی کچھ سست پڑے، حضرت فاطمہ فرماتی ہیں جاؤ دعوت دے دو ابا حضور کو۔ حضرت مولا کائنات آئے، سرکار کو دعوت دیتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ آج علی کے وہاں سب کی دعوت ہے۔ حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا نے کھانے کی ہانڈیوں کو چولہے پر رکھا، مصلی بچھایا، آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ پروردگار تیرے محبوب کی بیٹی ہوں، الہ العالمین آج اپنے محبوب کی بیٹی کی لاج رکھ لے، میں نے تیرے محبوب کی دعوت کی ہے اپنے گھر۔ مصلی سمیٹ کر رکھ دیا، آقا کونین تشریف لے آئے دروازے پر، دسترخوان لگ گیا، سرکار تشریف فرما ہوئے۔ اب یہ ہوا کہ کھانا لگایا جائے۔ جب دسترخوان پر حضرت علی کھانا چننے لگے تو آقا ارشاد فرماتے ہیں جانتے ہو یہ کھانا کہاں سے آیا؟ پھر تمام صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ جانیں اور اللہ جانے۔ آقا فرماتے ہیں یہ کھانا فاطمہ کے گھر جنت سے آیا ہے جو اس دسترخوان پر کھا رہے ہو۔ تب تک حضرت جبریل آ گئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ حضرت عثمان کے گھر آئے تھے تو ہر قدم پر ایک غلام انہوں نے آزاد کیا تھا، اور جب آپ بیٹی کے گھر آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فاطمہ کے ایک سجدہ پر آپ کے ہزاروں امتیوں کی مغفرت بلا حساب و کتاب فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ حضرت عثمان غنی ہیں، یہ حضرت مولا کائنات ہیں۔ خلفائے چہاروں کے فضائل بہت ہیں۔ رب تعالیٰ نے ان کے تعلق سے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے یہ لوگ آپس میں رحم دل ہیں، کافروں پر سخت ہیں، رکوع سجدہ والے ہیں، نبی سے محبت کرنے والے ہیں۔ ان کے دلوں کو رب تعالیٰ نے محبت کے لیے اور تقویٰ کے لیے چن لیا ہے۔ اس لیے آقا فرماتے ہیں کہ میرے جتنے صحابہ ہیں سب کے سب جنتی ہیں، سب کے سب سقہ ہیں، سب کے سب عادل ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق سب سے افضل، حضرت عمر فاروق اعظم دوسرے نمبر پر سب سے افضل، حضرت عثمان غنی تیسرے نمبر پر سب سے افضل، حضرت مولا کائنات چوتھے نمبر پر سب سے افضل۔ یہ خلیفہ چہارم ہیں۔ یہ محفل نور زندہ باد، پائندہ باد۔